مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اس دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے رب کی عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ کسی بھی کام کا یقینی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ اور برباد ہو گیا، اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اے خدا، ہم سے تکلیفیں دور فرما، ہماری برائیاں چھپا لے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے شیطان کو ہم سے دور رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے خدا، دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اے ہمارے معبود، تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو مہربانی کے واسطے صحیح سالم پیدا کیا، حالانکہ تو ہماری پیدائش سے بے نیاز تھا۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ بدگمانی بدترین گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بری سوچ رکھنا بدترین گناہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اسے گناہ سمجھتی ہے اور نہ اس سے توبہ کرتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے۔ غور اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے، یعنی اس کو کافی سمجھے اور راضی رہے۔ حاسد کے سوا ہر شخص کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حاسد تو تبھی خوش ہوگا جب تمہاری وہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ برے وقت میں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کی بنیاد مال اور دولت، عہدہ اور منصب کے بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال اور منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اصل معبود کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے۔ اسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا، خوشنودی اور عبادت کی حقیقی روح نصیب ہوگی۔ اللہ نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ وقت ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔
لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔ جس شخص سے اس کے استاد کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ بدن کا نور آنکھوں میں ہے، اگر آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی ہوگا، اور روح کی روشنی عقل ہے۔ لہٰذا اگر بندہ عقل مند ہو تو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا وہ اپنے دین میں صاحب بصیرت ہوگا، نظر رکھنے والا ہوگا۔ اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو نہیں جانتا، اس سے ناآشنا ہے، تو اس کا دین پائیدار نہیں ہوگا۔ اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور عقل کے بغیر سچی نیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے۔ اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکی رہتی ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، لالچ، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے، اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں چال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے، تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے تیز اور چھوٹا راستہ ادب اور خدمت کو اختیار کرنا ہے۔ روزی جب تک پاک رہی، باتیں اور کام پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، قوم کا احترام رہا، اکرام رہا۔ آدم کا منکر شیطان ہے، شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں، اللہ کا بھی منکر نہیں۔ آدم کے ہی انکار کی بدولت وہ مردود اور ملعون ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دشمن آپ کے عیب اور کمیوں کو بیان کرتا ہے اور آپ ان کو سنتے ہی انہیں درست کر لیتے ہیں۔ جس کا مقصد جنت ہو وہ پھر خواہشوں کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کو مشکل کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی پناہ گاہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو،
इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अल्लाह ताला के पास जाना है। ताकत रखते हुए माफ़ करना, शर्मिंदा ना करना और भूल जाना अल्लाह के करीब होने की दलील है। हक और सच्चाई जहाँ पर भी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए सख्त से सख्त सख्तियों में भी घुस जाओ। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्या मालूम कि उसकी तन्हाइयाँ पाक हो और उसके सबसे करीब अल्लाह हो। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मकसद लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ लेकर आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। तवक्कुल और भरोसा ये है कि आदमी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से नज़र हटाकर तकदीर इलाही पर राज़ी रहे। जो अल्लाह के ज़रिए बेनियाज बनेगा, लोग उसके मोहताज होंगे। खुदा इस बात से बेहद बुलंद है कि जिसको वो दुनिया में गुनाहों की सज़ा दे चुका हो और फिर आखिरत में दोबारा उसे सज़ा दे। इंसान का अपने ऐबों से लाइल्म होना सबसे बड़ा गुनाह है। जिस तरह अपने दुश्मन को पहचानने में होशियार रहते हो, इसी तरह अपने ऐबों को जानने में भी चालाक रहो। गुस्सा हर बुराई की चाबी है। झूठ, कंजूसी, जुल्म और जहालत ऐसी आदतें हैं जिनका नतीजा ही बुराई है। ज़ेब ज़ीनत यानी खूबसूरती आमाल के सही होने से हासिल होती है, ना कि कपड़ों की खूबसूरती से। शरीफ की दौलतमंदी उसकी खूबियाँ और फजीलतें ज़ाहिर करती है और कमीने की मालदारी उसकी बुराइयाँ और ऐब ज़ाहिर करती है। जो चीज़ें मरने के बाद तुम्हारा साथ ना दे, उनके साथ अपने आप को लगाए रखना बहुत बड़ी कमज़ोरी और तौहीन की वजह है। तमाम मामलात तकदीर के सामने बेबस हैं, यहाँ तक कि सारी चालाकी और चारासाजी ही तबाही और आफत बन जाती है, सिवाय दुआओं के। ताज्जुब है उन लोगों पर जो नजात का ज़रिया अपने पास रखने के बावजूद भी हलाक हो जाएं। पूछा गया वो सबब क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। दिल और उस बुलंद अर्श में दम भर की भी दूरी नहीं होती। दिल कहता है, अल्लाह सुनता है, कोई दूरी नहीं। वसवसे इनको दूर करने लगते हैं। जो अल्लाह वालों के रास्ते पर चल पड़े, उसमें हकीकी अल्लाह वालों जैसी कुव्वत मुअज्जन हो जाती है। चीज़ें खिंची चली आती हैं, मगर ये एक राज है और ये राज चाहने वालों पर खुलता है। तलब रखने वाले वो हैं जो इन उसूलों के तहत हक के रास्ते पर चलकर अल्लाह ताला को पाले। उसूलों से हटने वाले इन चीज़ों से महरूम हैं। जब तक कोई अपनी धुन में, दीनी हो या दुनियावी, ऐसे नहीं मिट जाता जैसे कि कैस लैला में मिट गया था, पूरा कामयाब नहीं होता। कब्र गोश्त और चर्बी तो खा जाती है, मगर ईमान नहीं खा सकती। या अल्लाह, बेशक हमने अपनी जान पर जुल्म किया है। हम तुझे पुकारते हैं, हमारी पुकार सुन। हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। इंसान अल्लाह का और अल्लाह इंसान का वो राज है जो किसी पर नहीं खुला। जो इंसान में है वही सारे जहान में है, यानी जो भी चीज़ सारे जहान में है वही एक इंसान में है। अल्लाह ने जब उसे पैदा किया, उसमें अपनी रूह फूकी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करो। सजदे का हुक्म सुनते ही जिब्राईल और मीकाईल और इज़राईल सजदे में गिर पड़े। इब्लीस खड़ा रहा, कहने लगा सजदा अल्लाह ही के लिए है। इस इनकार की बदौलत इब्लीस मरदूद हुआ। अक्लमंद बना करो, सिर्फ ज़िक्र के लिए जब चाहो आया करो। बीमारों की जमात बनाकर नहीं, हर चीज़ का दारो मदार नियत ही पर मौकूफ़ है।
نیت پاک ہے تو معاملہ صاف، کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی غرض اور غایت نہیں۔ آنے والوں، اللہ کے ذکر کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ جس طرح تو اپنے باپ کو قبر میں دفنا کر کبھی ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، نہ ہی اس کی خدمات کا ذکر کیا، اس طرح تیرے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کاش تجھے اس کی خبر ہوتی کہ اس مال میں سے کوئی بھی چیز تیرے ساتھ نہیں جانی، یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ کاش تو اپنے اس مال کو قبر کی تیاری بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی زندگیاں کھنگالے تو ہر قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی اقتدار اور مال و زر ان کی ٹھوکروں پر تھا۔ کچھ اللہ حوالے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ حوالوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے یہاں اللہ کا جلال ہے، کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ کے مقبول بندے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ جا، کیونکہ وہاں قبول ہونے کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا لوٹ کر جانا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا فائدہ کمانا نہیں ہے، وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے خیالات جڑ پکڑتے ہیں۔ جب جانوروں پر انسان کی صحبت سے اثر پڑتا ہے تو انسان پر کیسے دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر نہ ہوگا۔ جب چڑیا چہچہاتی ہے تو اصل میں دعا کرتی ہے۔ چہچہانا جو ہے یہ گانا ہے۔ اگر چڑیا چہچہاتی رہے تو برکت ہی برکت ہے، مبارک ہی مبارک ہے، پالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ عاشق کی موجودہ زندگی اصل میں موت کی طرح ہے، اور موت ہی تو حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ عشق کی داستان سنانے والی سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مخالفین کو صحابی بنا دیا۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اللہ والے کون ہیں، کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیری روح آسمان تک چکر لگاتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی اسے نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ اگر معاملہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پیر، استاد اور شیخ وہ ہوتا ہے جسے حقیقتوں کا علم ہو جائے۔ ان چیزوں سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں،
بلکہ عشق ہے جس سے موجودگی کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھو۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ رحمت آ کر رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط شرمندگی کا اظہار ہے، خلوص دل سے توبہ ہے۔ شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی۔ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو۔ یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر لیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی۔
کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو۔ جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا یہی دکھ ہے، کوئی لمحہ نہیں رکتا یہی سکھ ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینہ اور دشمنی ہو۔ شرک صرف بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں، بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے۔ ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہیں۔ ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں، دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ آسمان سے اترنے والی سب سے انمول چیز اللہ کی توفیق ہے، اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے انمول چیز اخلاص ہے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے۔ جب بندہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام ارادوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔
जहाँ तक दिलों की नरमी का ताल्लुक़ है तो ये ज़िक्र से पैदा होती है, क्योंकि ज़िक्र इलाही के लिए दिल में आजिज़ी, उसमें तक़वा और नरमी का होना ज़रूरी है, और ज़िक्र दिल से गफलत को दूर करता है। वफ़ादार दोस्तों को ढूंढना दुश्मन बनाने से कहीं मुश्किल है। किसी को दुश्मन बनाने में लम्हा लगता है, मगर सच्चे दोस्त की तलाश में उम्र बीत जाती है। जिस किसी को बावफ़ा दोस्त मिल जाए तो वो उस दोस्ती पर गिरह बांध ले। तुम्हारे लिए ये इज़्ज़त काफ़ी है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, और ये फ़ख्र काफ़ी है कि वो तुम्हारा रब है। हबीबुल आजमी रहमतुल्लाह अलैहि की अहलिया उन्हें रात में तहज्जुद के लिए जगाती और कहती, रात गुजरी जा रही है, सफ़र लंबा है, सामाने सफ़र थोड़ा है। नेक लोगों का काफ़िला हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हम पीछे रह गए हैं। जो चाहता है कि उसका अमल उसकी मौत के बाद भी जारी रहे तो वो फ़ायदेमंद इल्म को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करे। ए इब्ने आदम, तेरा दीन तब तक टूट फूट का शिकार है जब तक तेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से लगा हुआ है। दिल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ लोगों के साथ नरमी का मुआमला करना और उनकी भलाई चाहना है। खाली मत बैठो, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। लोगों की तारीफ़ या उनकी बुराई करने में जल्दी ना करो, क्योंकि हो सकता है कि आज जो चीज़ आपको उनके बारे में बुरी लगती है कल को अच्छी लगने लगे। ये मुनासिब नहीं कि तुम दोस्त को 2 मरतबा नाराज़ करो। वो बात ही छोड़ दो जो उसे नापसंद है। ये दुनिया तो इस काबिल भी नहीं कि तुम इसकी तरफ चल कर जाओ। हैरत है कि तुम इसके पीछे घिसटते चले जाते हो। जिन लोगों ने आपकी उम्रें छीन ली, उनको इजाज़त ना दो कि वो सुलह जो के लिबादे में वापस लौट आएं। तुम उस शख्स की थकन और रायगानी के दुख का अंदाज़ा नहीं कर सकते जिसे रास्ते के इख्तिताम पर मालूम पड़े कि वो तो सारा सफ़र ही गलत रास्तों पर करता रहा। अगर फ़तह हासिल करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नरम लहजा पैदा करो। रूहें गालिबन बल्कि यकीनन एक ही दिन पैदा हुई हैं। रूहें एक ही उम्र रखती हैं। रूहों के आलम में सब की उम्र बराबर होगी, बच्चों की, बड़ों की, छोटों की, माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की। तो उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते आपके अंदर हैं। इंसान जितनी मेहनत बुराई और ख़ामी को छिपाने में सर्फ करता है, उतनी मेहनत में वो बुराई दूर की जा सकती है। जब आँख के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँख पैदा हो जाती है। दुआ में खुलूस आँखों को नम कर देता है, और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुनिया के दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। गुनाहों की वजह से पैदा होने वाली नहूसतें, तावीज़ात, अमलियात से ख़त्म नहीं की जा सकती, बल्कि उनके ख़ात्मे के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार इख्तियार करना ज़रूरी है। अरब कहा करते थे, अपना दिल मुझे थमा दो, मुलाकात जब मर्ज़ी कर लेना। यानी ताल्लुक़ में दिल का इखलास ज़रूरी है, यही मोतबर है, ज़्यादा मुलाकातें नहीं। दोस्त की तरफ जाने वाला कोई रास्ता लंबा नहीं होता, और महबूब के वजूद से कोई जगह तंग नहीं होती। हमेशा पुरुम्मीद रहो और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखो। जो अल्लाह चाहता है वो होकर ही रहेगा। इल्म नूर है, इल्म खैर लाता है। इसके बरअक्स जहालत ऐब है, जहालत शर लाती है। जहालत हर शर और जुल्म की बुनियाद है। जहालत का उतरना बहुत बड़ी आजमाइश है, इसलिए ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इल्म हासिल करना ना छोड़ें। दोस्तों की गलतियाँ माफ़ कर दिया करो, भुला दिया करो, मोहब्बत बाकी रहेगी। अल्लाह के तक़वे से दूरी और लोगों से बदसलूकी के नतीजे में
نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو ہمیشہ کی سعادت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بندگی کی دہلیز پر ڈیرے ڈال دے۔ سکون کے راستے پر چلنے والا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ حزن اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ لوگ دن بھر گناہوں سے جلتے رہتے ہیں، اور جب وہ فرض نماز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تکلیف پہنچانے والوں سے کہا کرتے تھے، تم جو تکلیف بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے، اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے، اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ ان کے لیے زندگی میں
اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا۔ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے، لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے۔ فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے۔ وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے۔ وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟
اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے ان باتوں کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دنیا کے دفتر میں صرف 2 ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آخری سانس تک اس پر عمل کر۔ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ باتوں سے اور بہت پوچھنے سے، یعنی ایسی باتوں کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو، یا جن کا پوچھنا دوسرے کو برا لگے، اور مال کے تباہ کرنے سے۔ لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے پیٹ میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے جسموں کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ اپنے بھائی کا عذر قبول کرو، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو۔ جو شخص برائی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ اپنا حق لینے میں دیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو کوئی تمہاری بدکرداری اور تمہارے برے کاموں کی حمایت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ دنیا کے گزرے ہوئے واقعات اس کے آنے والے حالات کا مکمل نقشہ ہیں۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ خواہشوں اور شہوت کی پیروی دین کو بگاڑتی ہے، اور لالچ کی پیروی یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش اور آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ، اور تیرے عاشق ذلیل اور خوار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے، وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ یاد رکھو، انسان کو جس وجہ سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہٹیں ہماری زندگیاں پیچیدہ ہوتی جائیں گی، ہم خود کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے۔ ہم جہاں اپنے دل کی مانیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہم مشکل میں پڑیں گے۔ یہ تو لکھ کر رکھ لیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔
اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے۔ اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی صحیح۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جسے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ اے بندے، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی نقل کر لی جائے۔ اس سے روحانیت آ جائے گی، اور روحانیت آ جانے سے روحانی علم خود بخود عطا ہو جائے گا۔ زندگی کے تاریک غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہب میں ڈھل جانے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کرتا ہے، نہ کہ سخت۔ میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، تو کیا میں منافق ہوں؟ نہیں، تم تو بار بار رجوع کرنے والے ہو۔ علم شریعت ہی علم نور ہے جو زندگی کی تاریک راہوں میں مشعل راہ ہے۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ زندگی میں جب کبھی رب کی طرف پلٹنے کا موقع آئے تو اسے گوائیے گا نہیں۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہیں تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے میں جنت بیچ ڈالے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جہنم میں ہر عذاب ہوگا سوائے موت کے۔ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہوگی، لیکن جہنم مقام عذاب ہے، مقام راحت نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اخلاص تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ کوئی شیطان کہ اسے برباد کر سکے، اور نہ ہی کوئی خواہش کہ اسے پھیر سکے۔ جب دنیا کو مقصد حیات بنا لیا جائے، زندگی کی تمام کوششیں اس کو حاصل کرنے میں لگا دی جائیں، تو پھر اس کی ہر چیز دل کو بھاتی ہے، اور اس سب کے دوران آخرت دھندلا سی جاتی ہے۔ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر کے اندر اندھیرا، دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، جسم میں کمزوریاں، اور مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ مسکرایا کریں، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں۔
ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں، سو دل سے مسکرائیں، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ برباد اور ملعون ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق کرنے کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ حال، ماضی اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، بامراد یا نامراد، معصیت یا مغفرت۔ یہ سوچ کر ہرگز پریشان نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ لوگ آپ جیسے بے وقوف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے ضائع کریں گے۔ جو جانتا نہیں اس کو تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے یا اس کا عذاب؟ جب تمہیں اپنی خطاؤں پر احساس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر احساس نہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور دیکھو، سب سے بڑا عذاب ابلیس پر آیا کہ اس کو آج تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو سکا۔ اس لیے اپنی خطاؤں پر احساس ندامت دراصل ہمارے انسان ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ بری اور گھٹیا باتیں برے کاموں سے زیادہ برا عمل ہے۔ بدعملی یعنی برے کام جسموں کی دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور جسموں کو زخمی کرتے ہیں۔ جسم پر لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور مندمل ہو جاتے ہیں، جبکہ بد کلامی روح کو زخمی کرتی ہے، اور روح کا زخم کبھی نہیں بڑھتا، کیونکہ روح پر وقت نہیں گزرتا۔ جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا، وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو تکلیفوں سے محفوظ رکھ سکو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ بری عادت والے لوگوں سے میل جول مت رکھ، خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے، مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلتوں کو دور کر بیدار ہو جا۔ حکمت اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتا ہے، حکمت اس کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ یہ درست اور غلط کی پہچان کی صلاحیت وہی عطا کرتا ہے۔ وہ حکمت دے گا تو ہم درست فیصلے کر سکیں گے، وہ اس حکمت کو چھین لے گا تو ہم کتنے ہی عقل مند اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، درست فیصلے نہیں کر پائیں گے۔
سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا، بلکہ وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو ماضی کے پچھتاوے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بار بار توبہ کے پانی سے خود کو دھوتے رہتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، اور پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنا مالک مانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی کامیابی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو رب فیصلے کرتا ہے وہ اس پر سر جھکاتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے بعد کسی کا دل دکھا دیا جائے۔